ویلکم بیک۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ پاکستان جو اپنی سفارتی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے، جس کا گلوبل امیج اس وقت عروج پر ہے، وہی پاکستان اچانک دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان کی بڑھتی مقبولیت سے حیران، پریشان دشمن بے بس ہے، ڈیسپریٹ ہے کہ پاکستان کو کیسے روکا جائے۔ اسی لیے پہلے پاکستان کی ساکھ کو ثالث کی حیثیت سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صرف چند دن پہلے کی بات ہے، اور اس مقصد میں منہ کے کھانے کے بعد دشمن نے دہشت گردی کے لبادے میں اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ صرف 4 دن میں 4 دہشت گرد حملے اسی سازش کی کڑی ہیں۔ دہشت گردی کی نئی لہر اسی صورت میں دیکھی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر خیبر پختونخوا دہشت گردوں کا بنیادی ہدف ہے، جہاں 4 میں سے 3 بڑے حملے کیے گئے۔ سب سے پہلے بنوں، جہاں 9 مئی کی رات دہشت گردی نے اپنی ہولناک شکل دکھائی۔ فتح خیل پولیس چوکی پر پہلے خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا، پھر بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد اس کے اندر گھس گئے۔ کئی گھنٹوں خوریز لڑائی چلی۔ رپورٹس کے مطابق حملہ آوروں نے ڈرونز بھی استعمال کیے۔ اس حملے میں 15 اہلکار شہید ہوئے اور ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ صرف ایک دن بعد 11 مئی کو اٹک میں خوشحال گڑھ چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا۔ یہ کوشش بہرحال ناکام ہوئی، مگر پولیس کے مطابق حملہ آور کو چیک پوسٹ کی طرف بھاگتے دیکھ کر لیاقت طامی شہریوں سے روک لیا، جس پر دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس کے اگلے روز یعنی 12 مئی کو لکی مروت کے نورنگ بازار میں ہولناک دھماکہ ہوا۔ اس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ ادھر بلوچستان میں دہشت گردی صرف ریموٹ علاقوں تک محدود نہیں ہے۔ کل رات ضلع بارکھان میں سیکورٹی فورسز کی کالعدم BLA کے دہشت گردوں سے ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ فورسز نے 7 دہشت گرد مار گرائے، جبکہ 1 میجر سمیت 5 فوجی بھی شہید ہوئے۔ سیکورٹی ایکسپرٹس خبردار کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی آپریشنل سوفسٹیکیشن پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کئی اینالسٹ کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپس اسلام آباد کی اسٹریٹجک ڈسٹریکشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ حملے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان گلوبل لیول پر زیادہ متحرک ہے۔ ایک طرف سفارتی سرگرمیاں، علاقائی ثالثی، مڈل ایسٹ میں بڑھتا کردار ہے، اور دوسری جانب ملک کے اندر دہشت گردی کی یہ نئی آگ۔ یعنی جب ریاست کی توجہ ہٹی یا بٹی، تب ضرب لگاؤ۔ پاکستان بے وقت 2 جنگ لڑ رہا ہے۔ KP میں سرحد پار محفوظ پناہ گاہوں سے جڑے TTP نیٹ ورک اور بلوچستان میں علیحدگی پسند انسرجنسی۔ افغان طالبان کے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد TTP کی سرگرمیوں میں اضافہ ایک ڈاکیومنٹڈ ریئلٹی بن چکا ہے۔ ہر بار کی طرح بنوں حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے مل رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان اس کے ثبوت دے رہا ہے، مگر افغان حکومت کسی بھی تعاون کے لیے تیار نہیں۔ 12 13 19 گھنٹے لگاتار جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے کابل حکومت کے ساتھ، لیکن وہ کسی صورت بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے۔ زبانی کلامی بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ انڈیا کی پچھلے سال مارکہ حق میں شکست کے بعد اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے اس کے باوجود اس ماحول میں جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید کی ہے کہ ہماری سرزمین پہ ان کی دولت کاری کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی، ہم پھر بھی ان سے ہم نے بات کی۔ اس حساس موقع پر جس وقت پاکستان دنیا میں ایک نئی پہچان پا رہا ہے، پاکستان پر دہشت گردی کی یہ الغار، اس پر بات کریں گے اور جائیں گے پشاور، جہاں پر موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب۔ کچھ عرصے قدرے سکون رہا، قدرے کم ہم نے دہشت گردی میں اضافہ دیکھا، لیکن پچھلے 4-5 دن سے ایک بار پھر ایک یلغار سی ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔ جی بہت شکریہ کمال خان صاحب، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اور جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان چین کے شہر اورمچی میں مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد تو کافی حد تک یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی تھی، حالانکہ حملے ہو رہے تھے۔ میں چونکہ اس کو فالو کرتا ہوں کلوزلی، تو TTP کی طرف سے حملے ہوتے تھے، لیکن اس میں کیجولٹیز بہت کم ہوتی تھی۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی ان مذاکرات کے بعد کہ افغان طالبان نے TTP کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا، اور خود مجھے افغان طالبان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی تصدیق کرائی تھی، اور TTP کے لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، اور TTP کی جو سینئر قیادت تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایات جاری کی تھی کہ آپ جو ہے روپوش ہو جائے، آپ صوبوں کے درمیان موومنٹ کم کریں،
اور کچھ ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. لیکن جب بھی افغان طالبان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں تو TTP کی اور وہاں پہ جو اینٹی پاکستان ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ذکر کیا تو میں تو آپ سے اکثر بات کرتا رہتا ہوں، تو یہ جو ہماری جنوبی اضلاع ہیں بنو، کوہاٹ، لکی مروت، ٹانگ، ڈیر اسماعیل خان اور پھر ایون کرک اور شمالی وزیرستان اور جنوب وزیرستان، تو یہاں پہ تو حالات انتہائی کشیدہ ہے. اب تو بہت ابتر صورتحال ہے. تو یہاں پر چونکہ TTP کا بھی مضبوط ہے، لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے بنو میں فتح خیل چوکی پہ، تو اس کی ذمہ داری اتحاد المجاہدین ایک تنظیم ہے، انہوں نے قبول کی ہے. اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حافظ گل بہادر جو شمالی وزیرستان کے طالبان رہنما ہیں اور ان کے پاس چھوٹے موٹے گروپس ہیں، یہ TTP کا حصہ نہیں ہے، ان کا علیحدہ گروپ ہے اور یہ بھی افغانستان میں ہے. اور ان کے پاس تقریباً میری معلومات ہے 400-500 کے قریب ان کے پاس فائٹرز ہے، چھوٹا گروپ ہے. لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ گل بہادر اور ان کے لوگوں نے جب بھی حملہ کیا، یہ اب بہت کم حملے کرتا ہے، لیکن یہ 4-5 مہینے کے بعد ایک حملہ کرتا ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی اداروں کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے. خواہ انہوں نے حملے شمالی وزیرستان کے اندر کیے ہیں یا بنو میں کیا، کیونکہ یہ دونوں ان کی جگہ ہے، یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں، اور بنو چونکہ بالکل ایڈجیسنٹ ہے شمالی وزیرستان کے، تو ہمیشہ گل بہادر ان کے لوگوں نے کاروائیاں ان دو جگہوں میں کی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کے حملے بہت کم ہوتے ہیں، 4-5 مہینوں کے بعد حملہ کرتا ہے، لیکن اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی TTP نے پھر بیان بھی جاری کی تھی کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہے، اتحاد المجاہدین نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. ذرا اس کا انالیسس کیجئے مشتاق نصیر صاحب کہ یہ ایک عام جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں، جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں جب دہشت گردی ہوتی ہے KP میں کہ TTP، اس کے بعد پھر نام مختلف گروپس کے آنے لگے ہیں جن کے ہم نام پہلی بار سنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے نام ہم نے بہت کم سنا ہے. یہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہے یہ گروپ اور یہ کتنے لا تعلق ہے TTP سے؟ یہ کیا واقعی کہ تقریباً 1 درجن ایسے گروپس ہیں جو کہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ 12 گروپس یا 10 گروپ؟ بالکل عمران خان صاحب، یہ جو TTP بنائی گئی تھی 2007 میں، دسمبر 2007 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت قبائلی علاقے تھے، 7 قبائلی علاقے تھے. یہ سب کمانڈر شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے TP بنائی، بیت اللہ مسعود کو اس کا سربراہ بنایا گیا. پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شمالی وزیرستان کے جو طالبان تھے، عثمان خیل وزیر، اور جنوب وزیرستان کے احمد زئی وزیر، جو ملا نذیر وہاں پہ تھے، یہاں پہ تھے حافظ گل بہادر، تو انہوں نے اپنی تنظیم بنائی تھی، TTP کا حصہ نہیں تھے. اور ایسا سمجھا جا رہا تھا اس زمانے میں کہ شاید یہ پرو طالبان ملیٹنٹ گروپس ہیں اور یہ حکومت کے کام آتے ہیں، افغانستان میں لڑتے ہیں. لیکن جب پھر وہاں پہ 2007 میں پھر آپریشن شروع ہوا، پھر بعد میں ہوا، تو یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اب بھی حافظ گل بہادر اور TTP سب افغانستان میں، قیادت ان کی افغانستان میں ہے. یہ گرچہ TTP کا ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں. یہ خود اپنے آپ کو مہاجرین کہتے ہیں افغانستان میں، لیکن کارروائیاں یہ اکٹھے نہیں کرتے. بہت کم، شاذ و نادر میں دیکھا ہے کہ ان کارروائیاں ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ 10-15 گروپس ہیں، اصل میں صرف گزشتہ 1 سال میں TTP کے اندر پاکستان سے 50 سے زائد چھوٹے موٹے گروپ شامل ہو چکے ہیں. پھر ان کی تصاویر جاری کی جاتی ہے، پھر ساتھ بیعت کرتے ہیں. ایون چترال میں ملیٹنٹ گروپس کو کم ہوتی ہے اور بہت پیسفل ضلع ہیں دونوں. ابھی لوور چترال سے TTP کے گروپ نے افغانستان جا کر شمولیت اختیار کی، بیعت اختیار کی. یہ اس میں 2 بنیادی چیزیں کسی بھی گروپ کے لیے جو اس قسم کی کارروائی کرے اس کے بغیر تو وہ پنپ سک ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ کہ اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہو، اس کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ موومنٹ نہیں ہو سکتی. دوسرے اس کے پاس سرزمین ہو، ایک ایسی سرزمین ہو جہاں پہ وہ فریلی آپریٹ کر سکتا ہو، فریلی اپنے آپ کو پلیس کر سکتا ہو، جس کو ہم عام زبان میں سیف ہیون کہتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہے اور بھارتی سرمایہ جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہے. تو یہ 2 بنیاد جو اس کو چلانے کی بنیاد جو ہے وہ ایک افغانستان کی سرزمین اور بھارتی سرمایہ، یہ درست ہے؟
خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہے، اور جب بھی ان کے کمانڈرز پاکستان آئے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے۔ دیر میں آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے ان کے بڑے کمانڈر مارے گئے، تو قیادت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہے افغانستان میں۔ البتہ پاکستان میں اس وقت ان کے سینکڑوں فائٹرز ہیں، اور میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے کہ اس وقت وہاں پہ طالبان موجود نہ ہوں، یعنی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ نے بات کی سرمایہ کی، یہ ضروری بات ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ یہ اتنا بڑا تنظیم چلا نہیں سکتے۔ ان کے پاس فائٹرز ہوتے ہیں، ان کا اسلحہ ہوتا ہے، ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی بندوبست کرتے ہیں۔ ایک پر شخص کے پاس جو بندوق ہوتی ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ کی بندوق ہوتی ہے، یہ جو M4 ہے امریکن۔ تو سرمایہ کے بغیر تو یہ جنگ لڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف یہ تقریباً 23-24 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے ان کو فنڈ مل رہی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بڑی بھیانک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جو گندم کی فصل جو ہے لوگ کاٹ رہے ہیں ہمارے جنوبی اضلاع میں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مجھے بڑے سینئر گورنمنٹ آفیشلز، پولیس کے، پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشل جن کی وہاں پہ زمینیں ہیں بڑی بڑی، انہوں نے خود مجھے تصدیق کی کہ ہمیں اپنی گندم کی فصل کاٹنے کے لیے طالبان کو پیسے دینے پڑے۔ ہم نے ان کو بتا دیا، تب انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ جا کے فصل کاٹے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک اس وقت اس سوسائٹی کے اندر انوالوڈ ہے، اور لوگ بیچارے جو ہیں ان کے رحم کرم پہ ہے۔ پولیس بیچاروں کے پاس ایک تو وسائل نہیں ہے، اور یہ سب سے آسان ہدف ہے میرے خیال میں۔ پولیس جو آپ یاد ہوگا جو بنوں میں واقعہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے فتح خیل جو پولیس چوکی ہے، اور وہاں پہ طالبان آئے، انہوں نے حملہ کیا۔ پھر پولیس اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ شام کے وقت وہ 2 کلومیٹر فاصلہ طے کرے، ان کو نکالے۔ جو زخمی وہاں پہ پڑے تھے بلڈنگ کے اندر، جو وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے تھے وہ پڑے تھے، تو حالات انتہائی کشیدہ ہے، بھیانک ہے۔ اور خیبر پختونخوا پولیس میں جو گزشتہ 2 سالوں میں جو سابق یہاں پہ IG تھے اختر حیات گنڈاپور، انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا تھا، بہت محنت کی تھی 2 سالوں میں، اور ان کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے وہ مارے گئے تھے، ریڈ بحال ہوا تھا، اچھے افیسرز کو انہوں نے لگایا تھا۔ لیکن اب بدقسمتی سے حالات انتہائی کشیدہ ہے، اور پولیس کا جو مورال ہے وہ انتہائی ڈاؤن ہے۔